بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ حقوق کے حوالے سے ہم نے پچھلے درس میں بیویوں کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو جوڑا ہے یہ میاں اور بیوی کے باہم حقوق و فرائض کو ادائیگی سے ہی جا کر خاندان کا معاشرہ اور خاندان کا ادارہ ایک پرسکون طریقے سے زندگی گزارنے کے قابل ہوتا ہے۔ جہاں بیویوں کو کچھ حق دیے گئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے شوہروں کے بھی حقوق متعین فرمائے۔ حدیث پاک سے ابتدا کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث پاک ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ روایت آئی ہے، اور اس کے علاوہ نسائی الکبریٰ کے اندر اور مسند البزار کے اندر۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے یہ بات درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے۔ یعنی رب کائنات نے انسان کو وہ عزت دی ہے کہ اس کا سر صرف اپنی بارگاہ میں جھکانے کا حکم دیا ہے، اپنے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کو جائز قرار نہیں دیا۔ میں اگر جائز اللہ رکھتا انسانوں میں سے انسان کے لیے سجدہ، تو فرمایا پھر میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس لیے کہ اس کا حق بہت بڑا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا، اسی حدیث پاک کا حصہ یہ بھی ہے، اگر شوہر کے سر سے پیر تک زخم ہوں جس سے خون و پیپ بہ رہا ہو، پھر عورت آگے بڑھ کر اپنی زبان سے صاف کرے، تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح کی مثال دے کر، یعنی جو کہ عام طور پر عملی زندگی کے اندر ممکن نہیں ہوتا۔ یہ تو ہوتا ہے کہ کوئی زخمی ہو گیا، کوئی پریشان حال ہو گیا تو اس کے زخموں کی مرہم پٹی اور سارا کچھ ہوتا ہے، مگر یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اس کو زبان سے صاف کرے۔ مگر ایک انتہا بیان کر دی اس کی کہ اگر ایسا بھی کرنا پڑ جائے اور ایسی نوبت بھی آ جائے تو یہ بھی حق ہے اور اس سے حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ انسانوں کے باہمی تعلقات کے اندر یہ جو ازدواجی تعلق ہے، اس کو خاص اہمیت حاصل ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ پہلا رشتہ جو انسانوں میں قائم ہوا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوا ہے۔ ماں باپ کا رشتہ بعد میں آیا، بہن بھائیوں کا رشتہ بعد میں آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب تخلیق فرما لیا تو اس کی کچھ مدت کے بعد ان کے انس کے لیے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا تھا۔ رب کائنات نے ان کی سنگت اور ان کے انس کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو پہلا جو جوڑا بنایا گیا ہے وہ جوڑا میاں بیوی کا بنایا گیا ہے۔ اور جب یہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں اور انسان دنیا سے آخرت میں چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں جنت عطا فرمائے، تو وہاں پر بھی جا کر میاں بیوی کا ہی رشتہ قائم ہوگا۔ اور پھر ان کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ ان کی خوشی کے لیے، صرف اہل جنت کے دل کے سکون کے لیے، اگر اولادیں مومن تھیں مگر اعمال میں کمی کی وجہ سے اگر وہ اولادیں نیچے رہ گئیں، تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خوشی کی خاطر اولادوں کو بھی اوپر کے درجے میں ماں باپ کے سامنے شفٹ کر دے گا تاکہ ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں۔ مگر جو اصل سنگت ہے وہ میاں بیوی کی ہے، وہاں پر بھی تو یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کی اہمیت ہے، جس پر بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے بہت زیادہ تعلیمات دیں۔ آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، ساری باتوں کے بارے میں ملا کر بھی اتنی آیتیں اکٹھی نہیں ہوتی جتنا گھر کے ادارے کے سکون کے لیے خدا نے آیتیں اتاری ہیں۔ گھر کیسے چلنا چاہیے، میاں بیوی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اگر اختلاف ہو جائے تو اختلاف کو حل کیسے کرنا ہے، نوبت طلاق تک پہنچ جائے تو طلاقوں کا طریقہ کیا ہے، پورا کا پورا ایک نظام ہے اللہ پاک نے۔ سورہ نساء اٹھائیے، عورتوں کے بارے میں ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر 100 کے قریب آیتیں خاندان کے بارے کے اندر ہیں۔ سورہ طلاق پوری طلاق کے موضوع کے اوپر ہے، یعنی مکمل صورتیں اتاری گئیں خاندانی زندگی کے اصلاح کے لیے اور خاندانی زندگی کی بہتری کے لیے۔ جہاں تک حقوق کا تعلق ہے تو پہلا حق جو شوہر کو قرآن دے رہا ہے
وہ اس کا گھر کے اندر منتظمیت کا حق ہے کہ منتظم ہونے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد پر ڈالی ہے۔ بعض ہمارے علماء اس کے لفظ حاکم استعمال کرتے ہیں کہ مرد کو گھر کا حاکم بنایا گیا، مگر میں اس کے لیے تھوڑا نرم لفظ لے کر آ رہا ہوں، اور وہ لفظ ہے کہ مرد کو گھر کی ریاست کا منتظم اعلیٰ بنایا گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء کہ یہ جو مرد ہیں یہ اپنی عورتوں پر نگران ہیں۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی ریاست ہو بغیر سربراہ کے نہیں چل سکتی، کوئی بھی ریاست کوئی بھی ادارہ بغیر ہیڈ کے نہیں چل سکتا، کوئی ہیڈ ہوگا تو پھر اس کے ساتھ چلا جائے گا۔ گھر کی جو ریاست ہے اس کا ہیڈ کس کو ہونا چاہیے تھا؟ اب یہاں پر بڑی ہمارے ہاں آج کل سڑکوں پر اپنے حقوق کی تلاش کرنے والی عورتیں بڑی باتیں کرتی ہیں کہ جناب مرد کو بالادست کر دیا گیا ہے۔ بھئی سوال یہ ہے کہ کسی ایک کو تو بالادست خدا نے کرنا تھا کہ گھر کا انتظام چلایا جائے، تو یہ بالادستی کس کے سر پہ ہونی چاہیے تھی؟ یہ تھوڑا سا عقل اور انصاف سے انسان کام لے لے، ظاہر ہے کہ اسی کے سر پہ ہونی چاہیے جو گھر کے معاملات کے لیے معیشت کے لیے صبح سے شام تک بھاگ دوڑ کر رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کی ذمہ داری ڈالی ہے کہ اپنی عورت کے بھی نان نفقے کا انتظام کرے، اپنے بچوں کے بھی نان نفقے کا تعلیم و تربیت کا انتظام کرے۔ جب یہ سارے کام اس کے ذمے ہیں تو پھر منتظمیت بھی اسی کے ذمے ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے یہ فطری حق تھا جو مرد کو دیا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث پاک ہے، کسی عورت کے لیے جائز نہیں، اب گھر میں اس کا جو حق ہے تصرف کرنے کا تو اس کے حوالے سے کہا کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے۔ اب یہ اس کی انتظامی ایک گھر کی وہ ہے، اب چونکہ اس کی انتظامی ضرورتوں کے اندر اور گھر کی ہم آگے چل کے بات کریں گے ازدواجی تعلق کے اپنے تقاضے ہیں، اب اس کے لیے اللہ پاک نے لازم ٹھہرایا کہ عورتیں فرض باتیں تو فرض ہیں، وہ تو کسی مرد کے لیے یا کسی ماں باپ کے لیے نہیں چھوڑی جاتی، مگر جو نوافلی باتیں ہیں فرمایا اس میں اپنے شوہر کی مرضی کو ملحوظ خاطر رکھا کرو۔ نفلی روزہ بھی اگر شوہر گھر پہ ہو، ظاہر ہے کہ میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے کوئی طلب ہو سکتی ہے تو اس وقت اس طلب کو پورا کرنا نفلی روزے رکھنے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ شوہر کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو داخل ہونے کی اجازت دے، یعنی یہ بھی مرد کا حق ہے کہ گھر میں کس کو آنا ہے کس کو نہیں آنا ہے، کس کے لیے گھر میں داخلے گھر کے دروازے کھلے ہیں اور کس کا آنا شوہر کو پسند نہیں ہے۔ یہ عورت کی ذمہ داری میں سے ہے اور عورت کا حق، مرد کا حق ہے کہ اس کے گھر میں وہی آئے جس کا آنا وہ پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا حق یہ دیا کہ اس کی فرما برداری کی جائے شوہر کی۔ ظاہر ہے جس کو آپ نے انتظامی حق دیا ہے، منتظم بنایا ہے، تو وہ منتظم کس بات کا؟ جس کا کہنا نہ مانا جائے، جس کی بات ہی نہ چلے، جس کے رائے کے اوپر عمل ہی نہ کیا جائے۔ تو شرعی کاموں کے اندر جو شریعت کے اندر جائز کام ہیں، ان جائز کاموں کے اندر فرما برداری کی جائے گی شوہر کی۔ باقی جو ناجائز کام ہوتے ہیں وہ تو اولاد کو ماں باپ بھی کہیں تو تب بھی اللہ کی نافرمانی میں کسی کی فرمانبرداری نہیں کی جاتی۔ شوہر بھی کوئی ایسا کام کہے جو دین اور شریعت کے خلاف ہے، اس کا بھی کہنا نہیں مانا جائے گا، مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر جو وہ عمل کرنے کا حکم دیتا ہے تو گھر کا انتظام اس وقت تک پرسکون طریقے سے نہیں چل سکتا جب تک کہ اس کی فرمانبرداری نہ کی جائے۔ تیسری جو چیز ہے وہ خدمت ہے، جس طرح اولاد ماں باپ کی خدمت کرتی ہے اسی طرح عورتوں کے لیے خدمت کا پہلو رکھا گیا ہے۔ مگر میں یہاں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، حق اور انصاف کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نان اور نفقہ کی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے، عورت پر نہیں ڈالی، یعنی جو اسباب رزق ہیں، جو سامان رزق ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ باقی آگے اس کو برتنا اور اس کو پکانا اور سالن روٹیاں اور یہ چیزیں جو ہیں، یہ ایک صالحات اور صحابیات کی سنت ہے، نیک عورتوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر تقسیم اس طرح کرتے ہیں کہ گھر سے باہر کے کام مرد کر رہا ہوتا ہے اور گھر کے اندر کی ذمہ داریاں عورت نبھا رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ تقسیم ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی مرتضیٰ اور سیدہ کائنات کے درمیان فرمائی تھی، اور امت کی ساری عورتیں پچھلے 1400-1500 سال سے اسی طریقے پر چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ یہ ان کا ایک اخلاقی ان کی کنٹریبیوشن ہے۔ قانونی اور اخلاقی میں فرق کر رہا ہوں میں۔
قانونی طور پر تو ذمہ داری مرد کی ہے کہ وہ کھانے پینے کا انتظام کرے، اور اس سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ وہ جو روزی روٹی اور تنخواہ اور پیسوں کا انتظام کرے۔ باقی جو عملی طور پر ہے یہ ہمارے ہاں دیانتاً اور رواجاً اور اخلاقاً ذمہ داری پچھلے 1500 سال سے گھروں میں عورتوں نے اٹھائی ہوئی ہے، جس کا وہ انتظام کرتی ہیں۔ اسی طرح چوتھا حق مرد کا یہ ہے جس کو اس کے ازدواجی تعلق کا تقاضا حق کے بستر ہے، جس کو حدیث پاک میں یوں کہا گیا کہ شوہر کے جو ازدواجی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا، چونکہ میاں بیوی کے رشتے کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں جو خواہشیں رکھی ہیں ان خواہشوں میں سے جو ازدواجی زندگی کی خواہش ہے اس کی تسکین اور اس کا پورا کرنا، یہ بھی ان دونوں میاں بیوی کی ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری ہے۔ سرکار نے فرمایا، جیسے ہم نے پہلے کہا کہ نفلی روزے اس کی اجازت کے بغیر نہ رکھے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنی عورت کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے، پھر شوہر رات اس سے ناراضگی کی حالت میں گزار دے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی حدیث صحیح بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کیونکہ یہ ایک مرد کا حق ہے، عورت کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح سے اگلا حق جو ہے وہ مرد کا شوہر کا احترام ہے، جس کو آپ نے گھر کا منتظم بنایا ہے، اگر اس کی عزت اور احترام نہیں ہوگی، ہم نے ان گھروں میں، میرا مشاہدہ یہ ہے کہ ان گھروں میں ہم نے کبھی خیر و برکت نہیں دیکھی جہاں گھر کے مرد کی عزت نہیں کی جاتی ہے، جہاں پر عورتیں اپنا حکم چلائیں اور بچوں کو اپنی سائڈ پہ لے جائیں اور مرد کو یکو تنہا گھر کے اندر چھوڑ دیں، اس گھر میں خیر و برکت ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھی ہے، اس لیے کہ وہ حق ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے دیا تھا مرد کو، اور اس حق کو دور کر دیا گیا ہے۔ اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ گھر کی اور اولاد کی حفاظت ہے، یعنی مرد باہر ہے، گھر سے 12 گھنٹے باہر ہے، 10 گھنٹے باہر ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کا خیال کرنا، اس کی اولاد کا خیال کرنا، وہ اولاد اس کی بھی ہے، وہ ماں ہے ان کی، تو یہ جو نگرانی ہے گھر کی شوہر کی غیر موجودگی میں، یہ بھی مرد کا حق ہے، وگرنہ انسان باہر رہ کر گھر کے لیے بے چین رہے کہ میرے گھر کا کیا بنے گا، کون آیا بیٹھا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، کون کیا کر رہا ہوگا ان کی، یہ باتیں فکر مندی سے آزاد کرنا اس کو کہ وہ باہر جا کر اپنی پیس آف مائنڈ کے ساتھ اپنا کام کرے اور گھر کے معاملات اور سنبھالے، یہ وہ بنیادی ڈھانچہ ہے جو اسلام ایک خاندانی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کے جو حق ہیں ہم میں سے ہر طبقے کے اعتبار سے ہمارے جو فرائض ہیں ان کو پہچاننے اور ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔